اللہ نے قرآن مجید کے اندر لفظ امانت نہیں بولیا، فرمایا انتو ادو الامانات الی اہلہا۔ ایک امانت نہیں، اللہ نے فرمایا امانات انہاں نو واپس کیتیاں جاون جنہاں کل نہیں جاون۔ اس مفہوم دی مناسبت دے نال جس چیز نال کسے دا حق وابستہ ہو جائے وہ چیز امانت ہے۔ میں پڑھے لکھے لوگاں دے سامنے امانت دے مفہوم نو واضح کرنا چاہنا ہوا۔ ہاں عالم دے کول ادا علم امانت، استاد کول ادے شاگرد امانت، پیر کول ادے مرید امانت، حکمران کول ادی رعایا امانت، خامد کول ادی بیوی امانت، بیوی کول ادی عزت امانت، حتیٰ کہ انسان دی ہر چیز اللہ دی امانت۔ انسان دی ہر چیز دا مالک میرا اللہ ہے، انسان دی اولاد دا مالک میرا اللہ، جان دا مالک میرا اللہ، عزت دا مالک میرا اللہ، آبرو دا مالک میرا اللہ۔ حتیٰ کہ او جان جس تے انسان نو بڑا فخر ہے، بڑا گھمنڈ ہے، کوئی انسان اپنے حسن تے مان کر دے، کوئی انسان اپنے بالا تے مان کر دے، کوئی انسان اپنی سرمئی اکھاں تے مان کر دے، کسے انسان نو اپنے حسن تے مان، کسے انسان نو اپنی رنگت تے مان۔ حالانکہ جس چیز تے انسان مان کر دے اے چیز بھی انسان دی اپنی نہیں، اس دا مالک بھی کون ہے مل کے بولو، اس دا مالک بھی کون ہے مل کے بولو۔ اگر انسان اپنی جان دا مالک ہے تو پھر انسان نو اختیار ہے جی میں چاہے اپنی جان نو استعمال کرے، حالانکہ اے اختیار اللہ کریم دے پاک نبی نے نہیں عطا فرمایا۔ انسان نو اپنی جان بھی اویں ہی استعمال کرنی ہے جویں خدا دا حکم ہے، مصطفیٰ دا حکم ہے۔ کوئی بندہ اپنے گلے دے اندر پھندا نہیں پا سکدا، اپنی جان نو ہلاک نہیں کر سکدا۔ کوئی بندہ چھری لے کے اپنی انگلی نہیں کٹ سکدا، اپنے وجود نو زخمی نہیں کر سکدا، اپنے اعضاء نو نقصان نہیں دے سکدا۔ گرامی قدر احباب، اگر انسان اپنی جان دا مالک ہوے یار نہ تے انہوں تصرف دا اختیار بھی ہونا چاہیے سی۔ لہٰذا انسان کو اپنی جان دے اندر تصرف دا اختیار نہیں، انسان نے اپنی جان نو اویں ہی استعمال کرنا ہے جویں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اس واسطے سرکار نے اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جدے بارے حضور نو پتہ چلیا انہیں خودکشی کی تھی، سرکار نے فرمایا تسی جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھو۔ خودکشی والا ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا جس نے خودکشی کر رکھی تھی، حضور نے جنازہ نہیں پڑھا، اور حضور نے جو جملے بولے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو پھندے سے لٹکائے گا وہ پھندے سے لٹکایا جاتا رہے گا، جو بندہ زہر کھائے گا وہ زہر کھلایا جاتا رہے گا، جو بندہ نائف سے چھری سے اپنے اعضاء کو کاٹے گا اس کے اعضاء کو کاٹا جاتا رہے گا، جو بندہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالا جاتا رہے گا، جو وہ کرے گا وہی کام اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ حضور نے خودکشی کو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ ایک فکرہ اور ایک نکتہ اچانک چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گیا ہے، لیکن میں بولوں گا اس وقت جب آپ سبحان اللہ بولیں گے۔ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اور اپنے آپ کو مروانا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو ضرر دینا، اپنے آپ کو نقصان دینا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن میدان جہاد میں جو بندہ چلا جائے اور اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے اور کافر اس کے سینے میں تیر مار کے اسے شہید کر دیں، ایسے کو اللہ کی غیرت نے کہا ہے مردہ بھی نہ کہو۔ واہ 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 واہ، ایک بار پھر بولے ذرا۔ جو بندہ میدان جہاد میں چلا جاتا ہے اس نے بھی تو اپنی جان کو ہلاکت کے لیے کافروں کے سامنے پیش کیا ہے، آؤ اور مجھے مارو، اور انہوں نے تیر مارا، تلوار کا نشانہ لیا، اسے شہید کر دیا۔ اللہ کی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی، اسے مردہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
ولكن لا تشعرون۔ حالانکہ اس بندے نے بھی اپنی جان نو ہلاکت واسطے پیش کیتا ہے کافراں دے سامنے، لیکن اللہ دی غیرت انہوں مردہ بھی نہیں کہن دینی۔ اور دوے پاسے او بندہ ہے جنہیں اپنی جان نو ہلاکت دے اندر پایا ہے، جنہیں اپنے گلے دے اندر رسی پا کے پنکھے نال لٹکایا ہے، اس نو خودکشی کیا جانا ہے۔ ایک عمل جائز ہے، دوسرا عمل ناجائز ہے۔ ایک عمل قابل ثواب، دوسرا عمل قابل عذاب۔ وجہ کوئی ہے جڑی میں تانوں ہن تک دسی ہے کہ انسان دا جسم اے اللہ دی امانت ہے، تے انسان اپنے جسم نو اللہ دے حکم نال استعمال کرے تے او قابل ثواب بن جاندا ہے، اور اللہ دے حکم دے خلاف استعمال کرے تے قابل عذاب بن جاندا ہے۔ انسان دی جان اللہ دی امانت، مل کے بولو، انسان دی جان اللہ دی امانت، انسان دا مال اے اللہ دی امانت۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے مال میرے فن نال مینوں ملے ہے، میرے علم دے کمال نال مینوں ملے ہے، ہاں اے مال میری کاریگری دے کمال نال مینوں ملے ہے۔ اوے نہیں، مال اے بھی میرے اللہ دی امانت۔ اوے کئی لوگ فن والے نے، فنکار نے، کئی لوگ تجربہ کار نے، لیکن بیچارے صبح دا ہوندا شام دا نہیں ہوندا۔ اے مال بھی اللہ دی امانت ہے، اور اے کافراں دا نظریہ ہے، اے بے ایماناں دا نظریہ ہے کہ اے مال سانو اپنی کاریگری نال ملیا ہے۔ اوے قارون دا ذکر تساں حضرات نے سنیا ہوئے گا، قرآن دے اندر دا ذکر آیا ہے۔ اے حضرت موسیٰ دا رشتہ دار سی، اور اتنا بڑا خزانیاں دا مالک سی کہ خزانیاں دیاں چابیاں ایک 100 اونٹ لے کے چلدا سی۔ انہیں دنیا دے اندر جنت بنائی، اور حضرت موسیٰ نے ایک دن انہوں آکھیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ 100 اٹھ خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ اتنا بڑا خزانوں کا مالک تھا، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا۔ ایڈا بڑا ظالم سی کہ اس دے ظلم دے ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتن۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے انہوں فرمایا اے ظالماں ظلم نہ کر، اے مال اج ہے ہی کل نہیں رہنا، اے اللہ دی امانت ہے۔ اللہ نے جویں تینوں مال دیتا ہے ایویں یار تو غریباں نو مال دے، ایویں یار مسکیناں نو مال دے، ایویں یار یتیماں تے خرچ کر۔ اور اللہ نے جویں تیرے تے احسان کیتا ہے ظالماں، ایویں یار لوکاں تے احسان کردا جاؤ۔ انہیں آکھیا کیڑا اللہ، نعوذ باللہ، کیڑا اللہ؟ اے علم اللہ نے ادھے متکبر دا جملہ قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اے تے میرے علم دا کمال، اے تے میرے فن دا کمال، اے تے میری کاریگری دا کمال۔ میں اگر فلانی جگہ تے سودا نہ کردا تے میں کوٹھی نہ بناندا، میں اگر یورپ دا ویزا نہ لواندا تے میں کوٹھی نہ بناندا۔ اوے مومن دی اے انداز نہیں، مومن کہندا ہے جان بھی میرے رب دی ہے تے مال بھی میرے رب دا ہے، عزت بھی میرے رب دی ہے تے اولاد بھی میرے رب دی ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم نو منع فرمایا ناپ تول دے اندر کمی نہ کریا کرو، ڈنڈی نہ ماریا کرو۔ تے انہاں نے جڑا جملہ حضرت شعیب نو بولیا اللہ دے نبی نے سنیا تے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہن لگے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تینوں تیریاں نمازاں یہ پہیاں دسنیاں بھئی جیڑا اسی کماوی اپنی مرضی نال خرچ بھی نہ کریے، ایک کتھے لکھے ہے، ایک کس لکھے ہے؟ اساں جڑا آپوں کمانے ہاں
وہ اپنی مرضی نال خرچ کران گے. اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اویں خرچ کرنا ہے جویں میرا رب کہندا ہے. واہ واہ. اویں خرچ کرنا ہے جویں خالق دا فرمان ہے. تے مومن دی شان کیویں, مومن دا ایمان کیویں, مومن دا یقین کیویں. وللہ ملک السماوات والارض, کہ آسمان بھی خدا دی بادشاہی دے اندر تے زمیناں بھی خدا دی بادشاہی دے اندر. اگر بندے نو اے یقین آ جائے کہ اے مال دولت پیسہ میرے رب دی امانت ہے, تے کارخانے دا مالک کدے مزدوراں نال ظلم نہیں کر سکدا, امیر بندہ کدے غریباں نال ظلم نہیں کر سکدا. ہاں ہاں مالک تے امیر بندہ لیبر نال زیادتی نہیں کر سکدا. انہوں پتہ ہوئے گا اے جس رب نے مال دیتا ہے او ایک دن مال لین تے بھی قادر ہے. میاں صاحب کہندے نے کہ بادشاہاں تی بھیک منگاوے, بادشاہ تی اے بھیک منگاوے, تے تخت بہائے کا ہی کچھ پرواہ نہیں اس دے گھر وچ, تے دائم بے پرواہی. مان نہ کریے, واہ واہ کیا بات ہے میاں صاحب, مان نہ کریے اے روپ گھنے دا, مان نہ کریے اے روپ گھنے دا. تے والی کون حسن دا صدا نہ رسن شاخاں ہریاں, صدا نہ رسن شاخاں ہریاں. تے صدا نہ پھل چمن دا